خاندانی نظام جس کو کہتے ہیں وہ ہے۔ تو اس موضوعاتی چیپٹر میں سب سے پہلے جو سوال ہے وہ عائلی زندگی سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عائلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی ہے۔ عائلی زندگی کے لیے انگریزی میں فیملی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فیملی لائف۔ اسلام میں گھریلو زندگی کا تصور کنبہ اور خاندان سے وابستہ ہے، جو عام طور پر میاں بیوی اور اولاد سے تشکیل پاتا ہے۔ انسان پیدائش سے موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے۔ لہذا خاندان معاشرے کا وہ بنیادی جز ہے اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد اور عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی پر ہے۔ اس پاکیزگی کے متاثر ہونے سے مختلف پیچیدگیاں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی، اور اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں معاشرے کی شیرازہ بندی ناممکن ہے اور معاشرہ انتشار سے نہیں بچ سکتا۔ تو عائلی زندگی کا مطلب یہ ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو اس کے اندر سوال ہے بڑا اہم، وہ ہے خاندانی نظام پر ایک نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کسی بھی معاشرے کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کا خاندانی نظام مضبوط ہو۔ خاندانی نظام کی مضبوطی کا انحصار مرد اور عورت کے پاکیزہ خوشگوار تعلقات پر ہے۔ اسلام نے خاندانی نظام کو بہترین شکل دینے کے لیے مرد اور عورت کو نکاح کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت نکاح کے بندھن میں بندھ کر اپنی جائز عائلی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ قرآن پاک نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے، احسان صاد سے، جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ رشتہ ازدواج میں بندھ جانے کے بعد میاں بیوی محسن صاد سے یعنی قلعہ بند یا محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط حصار مل جاتا ہے، دیوار مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کی مسرتیں بھی انہیں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید مرد اور عورت کے رشتہ نکاح کو باعث سکون اور رحمت قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے قرار دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ سورہ روم کی یہ آیت نمبر 21 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم باہمی سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا کر دے۔ گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو جبلت کی تسکین کا باعث ہے اور دوسری طرف باہمی محبت، اعتماد، رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ دونوں روحانی تعلق کی بنا پر شاہراہ حیات میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ سورہ الاعراف کی یہ آیت ہے۔ ترجمہ ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔
اس ازدواجی تعلق کے بعد مرد عورت ایک دوسرے کے شریک رنج و راحت، غمسار اور بے لوث ہوتے ہیں۔ مشکلات اور مسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ پھول جیسے بچے دیتا ہے تو ان کا ایک یہ رشتہ مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ خاندان بننے اور کنبہ کے تربیت پانے کا مقصد ماں باپ اور اولاد کے درمیان دوستی، محبت اور ایک دوسرے پر رحم ہے۔ بقائے نسل انسانی اور تربیت اولاد کے لیے خاندانی نظام کا وجود از حد ضروری ہے۔ نکاح نسل انسانی کی بقا کا ایک ذریعہ ہے۔ ظاہری اور جسمانی نشو و نما کے بعد اولاد کی اخلاقی اور روحانی تربیت خاندان کے بزرگوں کی ذمہ داری ہے۔ خاندان کے بغیر نہ تو نسل انسانی آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی معاشرے کے بچوں کی صحیح تربیت ہو سکتی۔ خاندان معاشرتی زندگی کے اساس ہوتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں۔ بیوی، شوہر اور اولاد ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم۔ ہر قسم کی قرابتوں، رشتہ داریوں کی جڑ یہی عائلی زندگی۔ اسی سے آبرو کو تحفظ ملتا ہے اور خاندانی نظام کو تقویت ملتی ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا۔ اس کے بعد جو تیسرا ہے وہ بڑا اہم سوال ہے کہ زوجین کے حقوق و فرائض تحریر کریں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر ہے بیوی کے حقوق اور خاوند کے فرائض، یعنی جو بیوی کے حقوق ہوتے ہیں وہ خاوند کے فرائض ہوتے ہیں، یعنی خاوند کے ذمہ ہوتے ہیں وہ۔ اب بیوی کے کون کون سے حقوق ہوتے ہیں اور خاوند کے ذمہ کیا چیزیں ہیں؟ تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے حسن سلوک۔ خاوند کے ذمہ کہ بیوی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شوہر اس کے ساتھ اچھا اور بہترین رویہ اختیار کرے، بیوی سے برابری کی بنیاد پر سلوک رکھے، کبھی بھی اس کو خود سے کم تر نہ سمجھے، کیونکہ بیوی اپنے بہت سے عزیز رشتے چھوڑ کر اس کے گھر آئی ہوئی۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ایثار کی قدر کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارو۔ نمبر 2، حق مہر کی ادائیگی۔ خاوند کے ذمہ اور بیوی کا حق۔ بیوی کا شوہر پر حق ہے کہ وہ نکاح کے بعد جلد از جلد حق مہر کی ادائیگی یقین بنائے۔ اسلامی شریعت میں اس بات کی ہرگز کوئی گنجائش موجود نہیں کہ شوہر بیوی سے حق مہر معاف کروا لے یا پھر طلاق دینے کے ساتھ مشروط کیے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، سورہ نساء میں فرمایا اور عورتوں کو ان کے حق مہر بخوشی ادا کرو۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے بیوی کے حقوق میں اور خاوند کے فرائض میں وہ نان و نفقہ ہے۔ بیوی کا ایک اہم حق اپنے شوہر پر یہ ہے کہ شوہر اسے ضروریات زندگی کی فراہمی یقینی بنائے۔ بیوی کی خوراک، لباس، علاج و معالجہ، دیگر ضروریات کو پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری۔ شوہر کو اپنی بیوی سے اس بات کی ہرگز توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ خود کما کر انہیں پورا کرے یا اپنے میکے والوں سے اس کا تقاضا کرے، جیسا کہ موجودہ دور میں سوچا جا رہا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مرد اپنے اہل خانہ کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اس سے بروز قیامت ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے فراخ دلی۔ بیوی کا حق، خاوند کا فرض کہ شوہر کا فرض یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ سخت رویے سے گریز کرے۔ بیوی کے ساتھ سخت طرز عمل اپنانے سے نہ صرف شوہر کی ذاتی عزت گھٹتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اسے ناپسند کرے۔ اگر شوہر کو بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو تو اسے سمجھانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا بیویوں کے بارے میں فراخ دلی اختیار کرو، وہ ایک طرح سے تمہاری پابند ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ بیوی کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ شوہر اس کے قریبی رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے، ان کے آنے پر افسردہ ہونے کے بجائے انہیں کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ شخص تیرا والد ہے جس نے اپنی بیٹی تجھے نکاح میں دیے۔ اس کے بعد باہمی مشاورت، بیوی کا حق اور شوہر کا فرض۔ دین اسلام نے
بیوی کو گھر کے اندرونی معاملات میں شوہر کی نسبت زیادہ اختیارات دے رکھیں۔ اس لیے شوہر کو چاہیے اہم فیصلوں گھر کے کاموں کے سلسلے میں بیوی سے مشاورت ضرور کرے، اگرچہ فیصلہ کرنے کا حتمی اختیار شوہر کے پاس ہی رہے گا، تاہم بیوی کا مشورہ قبول کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے مشورے کو قبول فرمایا تھا۔ اس کے بعد حق وراثت ہے، بیوی کا حق، شوہر کا فرض۔ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اسلام نے اسے شوہر کی جائیداد میں حصہ دار ٹھہرایا ہے۔ اولاد ہونے کی صورت میں اسے 8واں حصہ اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 6واں حصہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد خلا کا حق، اسلام نے عورت کو اس بات کا حق دے رکھا اگر شوہر اس کے حقوق ادا نہ کرے یا اسے ظلم و ستم کا نشانہ بناتا رہے تو وہ شوہر سے علیحدگی کے لیے اسلامی عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ اس صورت میں عدالت ان دونوں میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایسے واقعات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے بیوی کی درخواست پر اسے خلا کا حق دیا، مثلا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں عورتوں کو محتاط رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق طلب کرے اس پر جنت کی خوشبو بھی ہے۔